بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر محمد سلیم اینڈ ویلکم ٹو نیشنل نیریٹو۔ ناظرین، حکومت پاکستان نے عمران خان کے اوپر آڈیو لیکس کے سلسلے کے اندر انکوائری کا حکم دے دیا ہے اور اس سلسلے میں کابینہ سے باضابطہ طور پر منظوری بھی دے دی ہے، اور عمران خان پہ الزام یہ ہے کہ انہوں نے ایک انتہائی سینسٹیو جو ڈاکیومنٹ ہے اس کو چوری کیا ہے، اور مریم نواز جو ہے وہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت بھی ان پہ کارروائی کرنا چاہتی ہیں، اور آرٹیکل 6 کی بھی جو بازگشت ہے وہ سننے میں آ رہی ہے، اور عمران خان کے اوپر گرفتاری کے لیے وارنٹ بھی جاری کیے گئے۔ اور یہ جو پاکستان کے اندر پولیٹیکل میس ہے which has been there for last 6 months almost، اپریل کے سٹارٹ مارچ کے اندر سے یہ سلسلہ شروع ہے اور ابھی تک تھمنے کا نام نہیں لے رہا۔ تو بات یہ ہے کہ پرائم منسٹر جو ہوتا ہے اس کے سینے میں بہت زیادہ راز دفن ہوتے ہیں، اور یوزلی کوئی جس طرح کا مرضی پرائم منسٹر آف پاکستان رہا ہو، جو بھی آپ کو اس سے اختلاف ہو، اتفاق ہو، وہ آفیشیل سیکرٹس کو لیک نہیں کرتا، اسٹیٹ سیکرٹس ہوتے ہیں اس کے پاس، اور فوج آ جائے جو بھی اختلاف ہو وہ آفیشیل سیکرٹس کو آؤٹ نہیں کرتا۔ لیکن اگر کوئی ایسا سیکرٹ ہو، ایسا کوئی ڈاکومنٹ ہو، ایسا کوئی وارنٹ ہو، ایسا کوئی سائفر ہو جس کے اندر اس ملک کے پرائم منسٹر، اس کی گورنمنٹ اور اسٹیٹ ایٹ لارج کے خلاف ہی ایک بہت بڑی سازش ہو، تو کیا وہ اس کو ریکارڈ کے طور پر اپنے پاس نہیں رکھے گا؟ وہ رکھے گا، لوگ رکھتے ہیں۔ اور عمران خان نے یہ کہا ہے کہ فارن آفس کے اندر اس کی ماسٹر کاپی موجود ہے، اور مریم نواز کے پہلے یہ جو پی ڈی ایم، پی ایم ایل این، مریم نواز، یہ لوگ تو مان ہی نہیں رہے تھے کہ کوئی اس طرح کی کوئی سائفر اور اس طرح کا کوئی ڈاکومنٹ امریکہ سے آیا ہے، یا امریکہ نے اس طرح کی کوئی کانسپیریسی کی ہے، یا کسی بھی طرح کی انٹرونشن ہوئی ہے۔ پہلے تو اس سے ڈینائل تھا، ابھی ڈینائل موڈ سے نکل کر یہ اس کے اقرار کے موڈ پہ آئے ہیں، اقرار کے موڈ پہ بھی آئے ہیں۔ تو اس کی تحقیقات ہونی چاہیے، یہ تحقیقات ایف آئی اے نہیں کر پائے گی۔ ایف آئی اے کے ساتھ انہوں نے بات کی ہے کہ انٹیلیجنس کے افسروں کو بھی لگائیں، انٹیلیجنس کے آفسرز بھی آ جائیں۔ یہ سارے کے سارے جو لوگ ہیں یہ چیف ایگزیکٹو آف پاکستان کے ماتحت ہوتے ہیں، ایف آئی اے ہو، انٹیلیجنس ایجنسیز ہوں، یا اور اس طرح کے ماتحت ادارے ہوں۔ تو وزیر اعظم موجودہ جو ہے پاکستان کا، اس کے اوپر بھی سوالیہ نشان ہے کہ جو شب خون مار کے اس حکومت کو گرا کر خود براجمان ہوئے ہیں تختے کے اوپر، تو ایسی صورت میں جو اپوننٹ ہے عمران خان، اس کا تو اس پہ اعتماد نہیں ہے۔ تو یہ جو ایک کمیٹی بنے گی، جو بھی ایک کمپوننٹ ہوں گے اس کے تفتیش کرنے کے، اس کے اوپر تو عدم اعتماد کر دیا گیا ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ اس کے اوپر کوئی ایک آزاد اور ہائی پاورڈ جوڈیشل کمیشن ہو، تاکہ یہ جتنے بھی ہمارے پولیٹیشنز ہیں، ٹاپ کے لوگ ہیں، جو اس گند کے اندر مبتلا ہیں کہ پاور کو حاصل کیسے کرنا ہے، کیا کرنا کیا نہیں کرنا، اس کو نکھیڑ کے بتا دیں۔ یہ اس لیے ہے، اس طرح کے لفظ بولنے پہ ہم مجبور ہیں کہ ایک طرف پورا پاکستان ڈوبا ہوا ہے، ادھر بیماریاں آ رہی ہیں، ادھر لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہو رہا ہے، ادھر پوری دنیا پاکستان کو دیکھ رہی ہے کہ یہ چیف ہٹ کنٹری ہے فلڈز کا، سائڈ پہ ان کے اپنے مسئلے مسائل ختم نہیں ہو رہے، لوگوں کی روٹی روزی پوری نہیں ہو رہی، اور اسٹریٹ کرائم بڑھتا جا رہا ہے۔ تو یہ جو اس طرح کی، یہ بھی ایک ڈھکوسلا ہوگا اگر یہ اس طرح کی کابینہ سے منظوری دے کے اور عمران خان کے وارنٹ نکال کر اس طرح کوئی انکوائری نہیں ہوگی۔ تو اس انکوائری کا بہتر طریقہ یہی ہے کہ آپ جوڈیشل کمیشن بنائیں، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے، سائفر آیا تھا نہیں آیا تھا، اس میں کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے، عمران خان کیا ماسٹر کاپی لے کے گئے ہیں یا اس کو فوٹو کاپی کرایا ہے، یہ جو شاہ محمود قریشی کو وہ بات کر رہے ہیں، اسد عمر اعظم خان کو انہوں نے بات کی ہے، یا اس کا اپوننٹ ان کا ورژن ہے پی ڈی ایم کا، پی ایم ایل این کا، وہ سامنے آنا چاہیے۔ اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ ایک جوڈیشل کمیشن بن جائے۔ پاکستان میں پہلے بھی بڑے کمیشن بنے ہیں، یہ ایک اور کمیشن بن جائے، اس میں کون سی اتنی قیامت آ جائے گی؟ تو کم از کم لوگوں کا اعتماد تو ہوگا نا کمیشن کے اوپر۔ لیکن لوگوں کا جوڈیشری پہ بے حیثیت مجموعی جو اعتماد ہے وہ مجروح ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہ جو پچھلے دنوں مقدمہ نظر آیا آپ کو، مقدمے کے جو فیصلہ کیا ہے جس کے اندر نواز شریف اور مریم نواز کا مقدمہ ہے جو ہائی کورٹ نے اس کے اندر ان کی بریت کر دی ہے، اور آج ابھی ہائی کورٹ نے آرڈر دیا ہے کہ مریم نواز اس کا پاسپورٹ جاری کر دیا جائے۔
تو پھر یہ عوام یہ سمجھتی ہے کہ یہ ان کی آنیاں جانیاں ہیں، یہ جو مقدمات بھی بنتے ہیں اور عدالتیں انوالو ہوتی ہیں، ادارے انوالو ہوتے ہیں، تو یہ تو ان کی اوپر سیاسی نورہ کشتی ہے، اس کا ملک کی بہتری کے لیے، ریفارمز کے لیے، اداروں کی سٹرنتھ کے لیے تو کوئی کام نہیں ہے۔ تو یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ جو کل کے چور تھے آج کے ساتھ ہو چکے، اور چور اور ساتھ، صحیح اور غلط، لیڈر اور لوٹر، یہ دونوں آپس میں مکس کر دیے گئے ہیں۔ اس طرح کی ایک فضا کے اندر سیاسی کنفیوژن پائی جا رہی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین معاملہ یہ ہے کہ ایران کے اندر جو پروٹیسٹس ہو رہے ہیں، ان پروٹیسٹس کے اندر زاہدان کے اندر کوئی 30 سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ جاں بحق ہو چکے ہیں، اور پورے ایران کے اندر امینہ مہیسی جو تھی، وہ جو خاتون تھی، اس کی وجہ سے یہ سارے جو رائٹس ہیں وہ پھوٹی ہیں، اور پوری دنیا کے اندر اس کے فیور کے لیے پروٹیسٹس ہو رہے ہیں، کینیڈا، ویسٹرن ورلڈ، امریکہ، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ۔ تو یہ جو ہیومن رائٹس والے ہیں یہ ساری اس طرح کی بات چیت کر رہے ہیں، واویلا اٹھا رہے ہیں۔ ایران ان کے ٹارگٹ پہ ہے، اور کیونکہ جب یہ آئے تھے ادھر، انہوں نے کابل کو ہٹ کیا تھا، ساتھ بغداد بھی انہوں نے وہ تار کیا تھا، اس کے ساتھ نیکسٹ ان کا ٹارگٹ ایران تھا، لیکن ایران ہٹ نہیں ہو سکا۔ ایران کے بعد انہوں نے پاکستان پہ آنا تھا، تو اس طریقے سے تو وہ بلیٹنٹ ایگریشن تو نہیں کر سکے، لیکن کسی نہ کسی طریقے سے ایران کو یہ ٹف ٹائم دینا چاہتے ہیں، جس کے اندر اسرائیل اور امریکہ کا کلیدی رول ہے۔ تو ایران کے اندر یہ جو پروٹیسٹس ہو رہی ہیں، اس پروٹیسٹس کے نتیجے کے اندر پوری عالمی برادری کو وہ ایک تشویش ہو رہی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ عالمی برادری کو تشویش، یہ جو کشمیر ہے، پیلسٹائن ہے، یہ عراق ہے، افغانستان ہے، پوری ورلڈ جو ہے وہ اس سے ہٹ ہوئی ہے، اس پہ تشویش کیوں نہیں ہوتی ان لوگوں کو؟ یہ تشویش، یہ ساری کی ساری انجینئرڈ چیزیں ہیں، تو اس کے اوپر جو ضمیر عالم ہے اس کو بھی سوچنا ہوگا۔ اور ناظرین، انڈونیشیا میں بہت ہی افسوسناک واقعہ ہوا ہے کہ فٹ بال کے میچ کے اندر ایک آپس میں ایک ہلکا تنازع ہوا، اور پھر اس اسٹیمپیڈ کے نتیجے کے اندر کوئی 130 سے زیادہ لوگ اس کے اندر ہلاک ہوئے ہیں، سینکڑوں کے حساب سے زخمی ہوئے ہیں۔ تو یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے، اور ہم ان کے ساتھ تعزیت کرتے ہیں، اپنے انڈونیشین بھائیوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ۔ اور اس سے ایک چیز اخذ ہوتی ہے کہ دنیا کے اندر بحیثیت مجموعی جو ٹالرنس ہے اس کی شدید کمی ہوتی جا رہی ہے، اور یہ جو برداشت اور ایک دوسرے کو مارجن دینا یہ کم ہوتا جا رہا ہے۔ اور یہ جو سپورٹس ہے، سپورٹس کو سپورٹس کی طرح لینا چاہیے، وہ کوئی یہ تھوڑی ہے کہ کوئی جنگ ہو رہی ہے۔ تو یہ ایک عمومی انسانی مزاج ہے، اور آج کا جو انسان ہے یہ دنیا میں ہر جگہ کے اوپر اس کے اندر عدم برداشت بڑھتی جا رہی ہے۔ تو جو انٹرنیشنل NGOs ہیں، جو UN ہے، اور یہ بڑے ادارے، ان کو اس چیز کے اوپر بھی سوچنا ہوگا، اور دنیا کے اندر سے یہ جو بڑھتی ہوئی یہ ایکسٹریمزم ہے اور عدم برداشت ہے، اس کو کرب کرنے کے لیے بھی میئرز لینے کے اوپر سوچنا چاہیے۔ اور ناظرین، اس کے ساتھ کینیڈا کے اندر جو خالصتان جو ریفرینڈم ہے اس کا پارٹ 2، اس سلسلے میں بڑے زور شور سے جو سکھ کمیونٹی ہے وہ پارٹیسپیٹ کر رہی ہے، اور اس کے اوپر انڈیا کے دل میں بہت مروڑ اٹھ رہے ہیں، اور کینیڈا کے ساتھ وہ ڈپلومیٹک اور گورنمنٹ لیول کے اوپر بھی اپنے تعلقات کشیدہ کرنے کے درپے ہے، لیکن سکھ جو ہیں وہ اس بات سے بالکل ہی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہماری موومنٹ ہے، یہ جو خالصتان بنانے کی موومنٹ ہے، اس سے ہم نہیں رکیں گے۔ انہوں نے پوری دنیا کے اندر، امریکہ کے اندر، ویسٹ کے اندر، کینیڈا کے اندر، ہر جگہ کے اوپر وہ ریفرینڈم کنڈکٹ کر رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں ہم کرتے جائیں گے، کیونکہ تقسیم ہند کے وقت بھی یہ جو لیڈرشپ تھی کانگریس کی، انہوں نے ہمیں دھوکہ دیا، بعد میں بھی بھارتی حکومت ہمیں دھوکہ دیتی آئی، وہ کبھی بھی نہیں بھولتے ان کی جو ہولیسٹ پلیس تھی، جو گولڈن ٹیمپل کے اوپر انہوں نے حملے کیے، اور بعد میں جو سکھوں کو انہوں نے باضابطہ طور پہ نشانہ بنایا، وہ کبھی بھی نہیں بھولتے۔ تو اس سلسلے میں سکھ پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، اور جو بھارت کی حکومت ہے وہ پروٹیسٹس کر رہی ہے۔ تو آخری بات یہ ہے، یہ پاکستان کو توڑنے کی تاریخیں دیتے رہتے ہیں، پاکستان کو توڑنے کے خواب دیکھتے رہتے ہیں، اور پروپیگنڈا کرتے رہتے ہیں، مس انفارمیشن پھیلاتے رہتے ہیں۔ پاکستان کے اندر تو اس طرح کی کوئی بات نہیں ہو رہی، آپ کی تو علل اعلان اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں،
اور یہ تو صرف خالستان والوں کی ہے، باقی جو کتنی چیزیں ہیں اس کے اوپر بھی آپ ذرا دیکھیں تو اپنا ہاؤس آرڈر میں کریں. آپ کا ہاؤس آرڈر میں نہیں ہے بھارت. ٹھیک، تو یہ جو اس طرح کے پروپیگنڈے کر کے آپ پاکستان کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، نقصان آپ کو ہو رہا کیونکہ آپ ادھر اپنی مائنورٹیز کو تنگ کر رہے ہیں. مسلمان تو مسلمان ہے، سکھ جو اتنا زیادہ ایک وار لائک اتنی بریو نیشن ہے، جو اتنا بڑا کمپوننٹ ہے انڈین آرمی کا، جو فائٹنگ کمپوننٹ ہے، وہ تو ہے ہی سکھ اور گورکھا. سکھ بھی آپ سے وہ تنگ ہوئے پڑے ہیں، تو اس کے اوپر آپ کو تھوڑا سوچنا ہوگا. تو ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی. اپ ٹل نیکسٹ ٹائم، تھینک یو ویری مچ. پاکستان زندہ باد.